بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام کے نذرانے جو ہیں بخصوص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم لازم پیش کیا کریں۔ اس کی ہزاروں ان گنت برکات ہیں، اس سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نیکیاں بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، درجات بھی گناہ کے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ اور اتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان گناہ گار ہو کر بھی اللہ اس پر سلام بھیج رہا ہے، اس سب کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، کتاب الفضائل میں ہے، اور اس میں آپ اندازہ ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام بھیجنا کتنے شرف کی بات ہے۔ اور نہ صرف اس زندگی میں دنیا میں آپ کے لیے برکتیں ملیں گی، بلکہ قبر میں جا کے کیا فائدہ ہوگا اس کی میں بات کروں، جہاں پر قبر میں جا کے سب سے مشکل گھڑی جو ہوتی ہے اس پر کیسے یہ سلام کام آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مبارکہ کی زندگی جب آپ ہجرت کرتے 53 سال تک مکہ میں رہے، آپ کی کل زندگی جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 63 سال ہے، شمسی کیلنڈر جو ہے اس کے مطابق 61 سال ہے، جنوری فروری کے حساب سے 61، اور اسلامی محرم سفر ربیع الاول کے ہمارے سے 63 سال ہے۔ آپ نے 53 سال مکے میں گزارے، اور وہاں سے جب ہجرت کی تو 10 سال آپ نے مدینہ کی نبی نے گزارے۔ اب مدینہ کی نبی میں آپ جب تشریف لے آئے تو پھر آپ نے جب فتح مکہ کیا تو اس وقت ایک فرمان عالی شان صحابہ کو ارشاد فرمایا، توجہ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف جایا کرتا تھا تو میری گلی کی نکر میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ دیکھا نا جیسے بڑا سا پتھر پرانا اس جگہ پر پڑا ہوتا ہے، نکر میں گلی کے کارنر میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ وہ پتھر کیا کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی آپ نے نہیں یہ فرمایا تھا میں نبی ہوں، یہ جوانی کی بات ہے، 15 سال 16 سال 20 سال 25 سال کی عمر کی بات ہے، اور حضور نے نبوت کا اعلان جب کیا ویسے زمانے کی 40 سال کی عمر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے جب میں گھر سے نکلتا اور خانہ کعبہ کی طرف جاتا تو جب دیکھتے ہی وہ السلام علیکم یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چمن چمن کلی کلی غلام ہے، لیکن یہ جو میرے سامنے ہستی آ رہی ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور پھر جو لب خاموش رہتے ہیں حضور کو دیکھتے ہوئے یا حضور کا ذکر سنتے ہوئے، وہ اس پتھر سے بھی گئے ملے ہیں کہ ہماری سالہ دن کو زبان دنیا کی گپ شپ کے لیے، دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا کی چوریوں کے لیے، جھوٹ کے لیے ہر لحاظ سے ہماری زبان کو چلتی رہے، لیکن جب ذکر مصطفیٰ کی بات آئے تو ہم خاموش ہو جائیں۔ ارے وہ زبان اپنی نکال کے پوری سے نکال کے پھینک دو جو ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ زبان تو میری ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ زبان تو انسان کو ملی ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ارے اس میں شرم کس بات کی؟ اللہ کرے کہ ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے ہمیں ہماری یہ جان ہی نکل جائے، جب آخری وقت ہو تو ذکر مصطفیٰ مکمل ہو، اس سے
اب سنیں انعام کیا ملتا ہے. حدیث ہے, لفظ سنیں. حضور نے فرمایا کہ جب میں گزرتا یہ پتھر کہ مجھ پہ یہ سلام بھیجا کرتا تھا, ابھی میری بعثت سے پہلے, اعلان نبوت سے کرنے سے پہلے, اور آگے جو جملہ فرمایا اس کو توجہ سے پکڑ کے پڑھ لیں. آج بھی وہ پتھر میری پہچان میں ہے. اس سے نقطہ جو ملتا ہے وہ پتا کیا, جو بھی حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے حضور اس کو اپنی پہچان کر کے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ درود و سلام بھیجتا ہے تو حضور براہ راست بھی دیکھتے ہیں, اور حضور کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی متعین کر دیے ہوئے ہیں کہ جی وہ لے کے جاتے ہیں پورا نام بلدیت کے ساتھ کہ آج منیر شاہ وقت رمضان نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے, آج فلان مکھے خالصہ میں فلان فلان بندے نے سلام بھیجا ہے, فلان فلان میں سلام بھیجا ہے. وہ آپ پیسوں کوئی ضرورت نہیں بدل, فلان فلان بندے نے سلام بھیجا ہے. اب یہ دیکھیں جب حضور کو جو سلام کرتا ہے, میرے یہ آقا کی یہ شان ہے, یہ ان کی شفقت ہے, یہ ان کی محبت ہے, یہ ان کا کرم ہے کہ اس کو اپنی پہچان ملتے ہیں. اب سنیں کہ پہچان میں کام کب آئے گی, کہاں آئے گی. قبر میں جب انسان چلا جاتا ہے, ہر انسان 3 سوال ہوتے ہیں, اور یہاں پر کامیابی اس کو ملتی ہے جو پہچان مصطفیٰ کی دولت جس کو نصیب ہو جاتا ہے. حدیثوں میں ہے, ترمذی شریف میں, ابن ماجہ میں, دور شریف میں, نسائی میں, بخاری شریف میں 1 سوال ہے, اور باقی حدیثوں میں 3 سوال ہیں. بڑے آپ نے سب علماء سے سنے ہوئے ہیں کہ قبر میں جب انسان جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں کہ قبر میں کامیابی کا دار و مدار فقط پہچان مصطفیٰ پر ہے. یاد رکھیں, جو کہے نا کہ صرف پہچان خدا پر ہے, تو اگر پہچان خدا پر ہوتا تو ایک پر پیدا ہوتا سوال اس میں فیل ہو جاتا تو آگے سوال نہ ہوتے. نہیں, سوال کا دروازہ بند کیا ہوگا, لازمی سوال ہوتا ہے. باقی 2 سوال بھی ہیں, لیکن ان 2 سوالوں میں ناکام ہو بھی جائیں, کامیاب ہو بھی جائیں, تب بھی آخری سوال لازمی ہے اور وہی پوچھا جاتا ہے, اور وہ سوال پہچان مصطفیٰ. اور وہاں پر آپ کا سلام کیسے کام آئے گا میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اور انسان پھنسا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو 2 فرشتے منکر نکیر آتے ہیں, نیلے رنگ کی آنکھیں ہوتی ہیں, اتنا خطرناک دہشتناک چہرہ ہوتا ہے, عام آدمی خوف کھا جاتا ہے. جیسے لوگ دفنا کے گزرتے ہیں, ابھی 70 قدم جب قبر سے دور جاتے ہیں, مردہ قبر میں ان کے پاؤں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے. جب 70 قدم وہ دور چلے جاتے ہیں تو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. پہلا سوال کرتے ہیں کہ من ربک, تمہارا رب کون ہے. اور عربی میں سوال ہوتے ہیں, اس لیے عربی سے پیار کیا کریں. عربی ہمارے نبی کی زبان ہے, عربی ہمارے قرآن کی زبان ہے, عربی قبر کی زبان ہے, عربی جنت کی زبان ہے. من ربک. اب جو کہتا ہے نا, جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. اس سے بھی اگلا سوال ہوتا ہے. اور جو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں, جو خاموش رہتا ہے, دہشت سے باز تو ہے کہ خاموش رہیں گے, ان کی زبان ہی گونگی ہو جائے گی. ان کی زبان دہشت اتنی ہوگی کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو اتنی فکر ہوگی کہ وہ بول ہی نہیں سکیں گے دہشت کے بارے. جو نہیں بولیں گے ان سے بھی اگلا سوال, جو بول دیں گے صحیح بولیں گے ان سے بھی اگلا, جو جواب صحیح نہیں دیں گے ان سے بھی اگلا. دوسرا سوال ہوگا کہ ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. اگر کہا جائے کہ اسلام دینی, اسلام میرا دین ہے, تب بھی تیسرا سوال. اب یہاں پہ بات ہے, اب یہاں پر سوال کرے گا فرشتہ, اور سوال سے پتہ کیا پہلے ہوگا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرض آثار دکھا دی جائے گی. سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا جائے گا, بطحا کا مکرہ سامنے آ جائے گا. اب مومن دیکھ رہا ہوگا,
اور کیا ہوگا کہ وہاں پر بیٹا بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ. ہوگا کیا کہ آدمی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہوگا. جب نگاہ پڑے گی ادھر سے فرشتے سوال کریں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد. اب بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ نہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا تھا, کیا کہا کرتا تھا مجھ جیسے یا کسی جیسے بھی. اور کیا کہا کرتا تھا ما کنت تقول. زبان خاموش رہتی تھی جب سلام کا کہا جاتا تھا. کیا کرتا تھا, کیا کرتا تھا اس وقت, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. جب لوگ کہتے تھے منافع کہتے تھے سلام پڑھیں تو تم کیا کہتے تھے, خاموش. اب سنیں, جس سے سلام پڑا ہوگا اب وہ جو کیفیت ہوگی گناہگاروں کی جو کیفیت ہوگی دہشت کی وجہ سے ان کی زبان گونگی ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت مجدد امین ملت فرماتے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر بہت مشکل جواب انہیں ہے. اس وقت جواب میں بہت مشکل ہوگی. اب سنیں, جو کثرت سے چاہے لاکھ گناہگار ہے جب بھی محفل ہو یا اکیلے ہو جب بھی سلام پڑھا کرتا ہے تو اس کا انعام یہ ہے کہ حضور اس کو اپنی پہچان میں رکھتے ہیں. جب یہ فرشتے پوچھیں گے کہ ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد, اے بندے ان ہستی کے بارے میں بتا کیا کہا کرتا تھا. اس کو پہچانے مصطفیٰ میں اگر کوئی تنگی آئے گی, صبح گونگی ہو گئی, میرے آقا سے برداشت نہیں ہوگا. ارے فرشتوں آپ فرمانے کہ ارے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو, یہ میری پہچان میں ہے, یہ وہی ہے جو سید رمضان کے اس پر درود بھیجا کرتا تھا. یہ انعام ملے گا وہاں پر. یہ انعام ملے گا کہ میرے آقا جب ایک پتھر کے لیے فرما سکتے ہیں کہ یہ میری پہچان میں ہے تو وہ امتی کو کیسے بھولیں گے. اب آ جائیں جو نیک ولی ہیں جیسے سید رمضان شاہ صاحب ہیں, اللہ کے ولی ہیں. اچھا ایک بات میں بتا دوں, جب کوئی پہچان لے گا نا چاہے لاکھ گناہگار ہو, پہچان لیا جی یہ میرے آقا ہے, تو اس وقت پتہ کیا ہوگا, فرشتے اس کو جہنم کی کھڑکی دکھائیں گے. کیا دکھائیں گے, اور کہیں گے تیرا مقام یہ تھا. اب پہچان مصطفیٰ کی وجہ سے اب تعالیٰ اللہ نے تیرا مقام بدل کر جہنم سے بدل کر جنت میں کر دیا. اور اگر کسی نے لاکھ نمازیں پڑھی ہوگی, حدیث کے الفاظ ہے, جتنا مرضی عبادت گزار ہوگا, لیکن پہچان مصطفیٰ کی دولت اگر نصیب نہ ہوئی تو اس کو جنت کی کھڑکی دکھائی جائے گی. اور پھر یہ کہا جائے گا کہ ابو اللہ نے پہچان نہ کرنے کی وجہ سے تیرا مقام بدل دیا ہے, پہلے جنت تھا اب جنت ہے. تو دوستو دین کی پہچان بھی پہچان مصطفیٰ میں ہے, رب کی پہچان بھی پہچان مصطفیٰ میں ہے. اگر جس کو رب کی پہچان ہو گئی, دین کی پہچان ہو گئی, لیکن میرے کریم آقا کی پہچان نہ ہوئی, اس کی رب کی پہچان بھی گئی اور دین کی پہچان بھی گئی. ارے پہچان وہی کامیابی پر ہے جو پہچان خدا مصطفیٰ تک پہنچا دے, جو پہچان مصطفیٰ تک پہنچا دے, جو پہچان مصطفیٰ تک پہنچا دے, وہی پہچان کامیابی کی پہچان. اب آخری جملہ کہ ہم اس کو مناتے ہیں جب وہ کوئی پہچان لے گا تو وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں, مجھے جنت کا پیغام دے دیا ہے, تو فرشتوں چھوڑو, میں اپنے گھر والوں کو بتا گیا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. وہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں, فرشتے پتہ کیا کہیں گے, اب نمک کا نومت العروس, تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. اس عرس سے عروس سے اس کیوں کہ ہماری دنیا کی شادی ہوتی ہے عام
مرد کی عورت کے ساتھ، لیکن جو ولی کی شادی ہوتی ہے وہ پہلے دیدار خدا کے ساتھ ہوتی ہے، پھر دیدار مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو دو شادی ہوتی ہے دیدار کے ساتھ. اس لیے اس کی رات کو اس کی رات کہا گیا. اور جب وہ انعام دنیا کا کائنات کے سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار اور مصطفیٰ کا دیدار جب ہو جاتا ہے تو وہ گھڑی اللہ کے ولی کو بھی بڑی عزیز ہوتی ہے. جب وہ دوبارہ سال آتا ہے جس دن ان کا وصال ہوتا ہے، یہ اس کی دولت بھی ہوتی ہے، تو وہ قبر پھر مہک اٹھتی ہے، وہ مزار پھر ولی کا مہک اٹھتا ہے جس دن اس کا انعام ہوتا ہے. وہ پھر فیض دینے کے لیے وہ جھوم جھوم کے وہاں پر تیار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیض دینے کی توفیق عطا فرمائے.